جو قانون سازی ہوئی ہے 27ویں ترمیم میں، تو بغیر مشاورت کے ہوئی۔ 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، اب کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی بن گئی۔ 1 سال میں 2/3 اکثریت کہاں سے بنائی تم نے؟ ممبر تو تمہارے پاس نہیں تھے، تم تو جمعیت کے ووٹوں کے محتاج تھے۔ آج تم نے لوگوں کے اور ممبران اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ دیے، گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا کہ ادھر ووٹ ڈالو۔ یہ جبر کی اکثریت ہے، یہ جبر کی 2/3 ہے۔ جبر کی 2/3 کو ہم جمہوریت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جبر کی بنیاد پر آئینی ترمیم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جبر کی بنیاد پر قانون سازی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جتنا جتنا صحابہ کرام کی زندگی سے وہ دور ہوگا، اتنا اتنا وہ اعتدال سے دور اور افراط و تفریط کا شکار ہوگا۔ یہ علم جب نہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس شریعت کی رہنمائی حاصل نہ تھی، تو اس زمانے کو ہم زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ دنیوی فنون تو اس وقت بھی تھے، دنیا کمانے کے طریقے تو ان لوگوں کو بھی آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ سو پھر آج بھی جن لوگوں نے قرآن و حدیث پڑھا، فقہ کے علوم حاصل کیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی، تو آج بھی اگر معاشرے کا معتدل طبقہ ہے تو انہی کو کہا جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ تربیت ہونی چاہیے۔ علم تو حاصل ہو گیا، لیکن تربیت نہیں ہے، اور پھر ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارا عمل اس علم کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور اگر مطابق ہے بھی تو اس میں اخلاص کتنا ہے؟ ہم اس میں کس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہیں؟ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اللہ سے ملاقات اور اس کا سامنا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس سے محبت کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ عام طور پر تو اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ پہلے توحید کی بات کرتا ہے، شرک سے روکتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت کی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو اللہ تعالی نے عمل صالح کا ذکر پہلے کیا اور شرک کی نفی بعد میں کی۔ اس شرک سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو عمل آپ دنیا میں کر رہے ہیں، اگر اس میں نمائش آ گئی
دکھلاوا آ گیا، دوسروں کو دکھانا اور سنانا یہ داخل ہو گیا آپ کے اعمال میں، تو یہ بھی ایک درجہ شرک ہے۔ اور یہاں پر جو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اس لا یشرک سے مراد یہ کہ نمائش بھی مت کرو کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ایک شریک کرنے کی کوشش کرو۔ تو میرے محترم دوستو، آج ایک بار پھر ان مدارس کے بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری داخلی، مدرسے کے خلاف ان کی سوچ میں، ان کی پالیسیوں میں تسلسل ہے۔ حکمران گزرتے ہیں، ان کے درمیان اقتدار کی جنگ تو ہوتی ہے، لیکن پالیسیوں کا تسلسل اگر برقرار ہے تو ہمیں تمہارے اقتدار کی جنگ میں کیا دلچسپی ہے؟ قانون سازیاں غلط کرتے ہو۔ اب ایک قانون سازی پچھلے سال ہوئی تھی اکتوبر میں، ایک مہینہ ایک ہفتہ مذاکرات رہے، اور ان مذاکرات میں اس ترمیم پر اتفاق ہوا۔ ہم نے کیا کامیابیاں حاصل کی اس میں دسمبر 2027 تک، 31 دسمبر 2027 تک سودی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور بنایا گیا کہ کس طرح اس کا فیصلہ اب مؤثر ہوگا، اور اگر اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو گئی 1 سال کے اندر اندر فیصلہ دینا ہوگا، ورنہ وہ فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو تقویت دی گئی۔ سن 73 سے لے کر آج تک ایک سفارش بھی بحث کے لیے ایوان میں پیش نہیں کی۔ سو اب لازم قرار دیا گیا کہ کونسل کی سفارشات باقاعدہ بحث کے لیے پیش کی جائیں گی۔ 1 سال ہو گیا، اب تک ایک سفارش بھی بحث کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ دینی مدارس کے رجسٹریشن کے لیے '1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کے رجسٹریشن کا قانون بنایا گیا۔ آج کل آپ کبھی کبھی میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، اتنے مدارس ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، یعنی تاثر دیتے ہیں کہ مدرسے خلاف قانون چل رہے ہیں، رجسٹریشن نہیں کرا رہے۔ اور ایک بختو تم رجسٹریشن میں خود رکاوٹ ہو، ہماری درخواستوں سے تمہارے دفتر بھرے ہوئے ہیں، اور وہ رجسٹریشن آپ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ پھر رجسٹریشن بھی آپ نہیں کراتے، پھر پروپیگنڈا بھی آپ ہمارے خلاف کرتے ہیں کہ اتنے مدرسے رجسٹر نہیں۔ اور ہمیں بھی پتا ہے تمہاری کمزوری کیا ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا مدرسے کے خلاف ہے، اور اس کا دباؤ ہے تمہارے اوپر کہ ان مدرسوں کو ختم کرو۔ یہ شدت پسندی کا سبب بنتے ہیں، یہ انتہا پسندی کا سبب بنتے ہیں۔ شدت پسندی ہو، انتہا پسندی ہو،
اس کا سبب مدرسہ نہیں ہے، اس کا سبب تمہارا رویہ ہے۔ تمہارے رویوں سے شدت پیدا ہوتی ہے، تمہارے رویوں سے ناراضگیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور مذہبی طبقے کو اشتعال دلانا، اس کو اپنے مقابلے میں لانا، ریاست کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، یہ تمہاری خواہش ہے، یہ امریکہ اور یورپ کی خواہش ہے۔ اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اور وفاق المدارس العربیہ نے بھی اور تمام اتحاد مدارس نے بھی آپ کی اس خواہش کو ناکام بنایا ہے۔ قرآن ہم پڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے۔ اس کا تقاضا اعتدال کی زندگی ہے، اس کا تقاضا اشتعال نہیں ہے، اس کا تقاضا خون ریزی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اس عمل سے ہمیں نفرت ہے، اگر کوئی کرتا ہے مدارس اس کے ذمہ دار نہیں ہے، علماء نہیں ہے، ہم متفق ہیں اس بات پر کہ ریاست کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے، لیکن ریاست بھی تو بندے دا پتر بنے نا۔ واہ واہ مولانا واہ واہ قائد واہ۔ میں نے تو بندے دا پتر کہا ہے، وہ تو مؤنث نہیں ہے، ریاست مؤنث ہوتی ہے۔ تم اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ، خیر خیریت، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے ہر بات کے لیے مذاکرات کی بات کی، آؤ بات کرتے ہیں، یا ہماری بات سمجھو، اگر دلیل قوی ہے مانو اس کو، یا پھر اپنی بات کہو ایسی کہ جو ماننے کے قابل ہو۔ میں یوں ہی دست گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ ہم بلا وجہ نہیں کر رہے، ریاست ہماری محافظ ہے، پھر میں اس سے خطرہ کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اس کا خنجر ہے میری گردن پر، جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈھال بن کر مجھے بچانا تھا۔ ہم ریاست سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اعتدال کی طرف آئے۔ مدرسوں کے خلاف انتہا پسند تم ہو، مدرسہ آپ کے خلاف انتہا پسند نہیں ہے۔ مدرسوں کے خلاف تمہارے رویے غلط ہیں، تم اپنے رویوں کو ٹھیک کرو، ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اب جو قانون سازی ہوئی ہے 27ویں ترمیم میں، تو بغیر مشاورت کے ہوئی۔ 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، اب کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی بن گئی۔ 1 سال میں 2/3 اکثریت کہاں سے بنائی تم نے؟ ممبر تو تمہارے پاس نہیں تھے، تم تو جمعیت کے ووٹوں کے محتاج تھے۔ آج تم نے لوگوں کے اور ممبران اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ دیے، گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا کہ ادھر ووٹ ڈالو۔ یہ جبر کی اکثریت ہے، یہ جبر کی 2/3 ہے، جبر کی 2/3 کو ہم جمہوریت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جبر کی بنیاد پر آئینی ترمیم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جبر کی بنیاد پر قانون سازی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔